الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معزز سامعین کرام، ہمارے ہاں کسی صاحب سرور کو دیکھ کر عمومی طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے فلاں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا بنگلہ ہے، مالی دولت ہے، اچھا کاروبار ہے، فلاں پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ عرفی اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہو کہ اس پر اللہ کا کرم ہے۔ یہ مادہ سفر کا ہونا بطور آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ جس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی کہ اس پر اللہ کا کرم ہے، اس میں ایک شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یقینی طور پر اس پر اللہ کا کرم ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ ایمان کی روایت ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ علی قضاء حوائج الناس، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کرم فرماتا ہے، اس کی خیر چاہتا ہے تو اسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں مشغول فرماتا ہے۔ وہ بندہ لوگوں کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے، جو بھی اپنی ضرورت اس کے پاس لے کر آتا ہے یہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اور یاد رہے اس میں محض اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، دنیاوی شہرت یا احسان جتلانا مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس پر اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بالامیر خیرا جعل له وزیرا صدق ان ناسی ذکرہ وان ذکر اعانہ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اچھا وزیر عطا فرما دیتا ہے، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس سے یاد دہانی کروا دیتا ہے، اور اگر وہ کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو یہ اچھے کام میں اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دائرے میں لے لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے مشغول کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، قیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ، آپ سے عرض کی کہ حضور اللہ تعالیٰ اسے کیسے مشغول فرماتا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور بھی اس حوالے سے مختلف مفاہیم ہیں۔ آپ کے سامنے 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور حقیقت میں وہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان پر اللہ کا فضل ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نیک مشیر اور نیک دوست عطا فرماتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب پہلے شخص کا ذکر ہوا کہ جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے تحت ہوتا ہے، اس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے کام آتا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کرم کو دوام عطا فرما دیتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور تیسرا اس بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جب بندہ کسی مومن سے
دنیا کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی تکالیف کو اس سے دور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَىٰ مُوسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بندہ کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ تو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی اس پر کرم فرمائے گا اور دنیا و آخرت میں اس پر آسانیاں فرمائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جس پر اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو دوام عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ أَقْوَامًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نفع کے لیے چن لیا ہے، خاص کر لیا ہے۔ يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا يَبْذِلُونَهَا، جب تک وہ لوگوں کے کام آتے رہتے ہیں، لوگوں پر ان منافع کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ان کے اندر باقی رکھتا ہے۔ لیکن اذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم، اور اگر وہ ان منافع کو لوگوں سے روک لیں، لوگوں کی ضروریات کی کفالت نہ کریں، انہیں پورا نہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ان سے واپس لے لیتا ہے اور ان کو دے دیتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو معزز سامعین، ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس بندے سے اس نعمت کو زائل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر وہ خرچ نہیں کرتا تو بالآخر وہ زوال نعمت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ ایسے بندے کو جو لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے آگ سے، جہنم سے، عذاب سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ شہنشاہ کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس، اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ اپنی ضروریات ان کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اولئک الآمنون من عذاب اللہ، جب یہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عذاب سے امن عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین، آپ نے سنا کہ کس طرح لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو شامل حال فرماتا ہے، نعمت کو دوام مل جاتا ہے اور بندہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بساط اور قدرت میں جو کچھ ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بھلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی